حضرت عروہ بن زبیر کی بیماری کی وجہ سے ان کی ٹانگ کاٹ دی گئی۔ اسی روز ان کے 7 بیٹوں میں سے ان کا سب سے عزیز بیٹا، ان کا لخت جگر فوت ہو گیا۔ اتنے بڑے سانحے کے بعد حضرت عروہ بن زبیر کی آنکھوں میں آنسو اور ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، ہم اپنے رب کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ، تو نے مجھے 7 بیٹے دیے، ایک واپس لے لیا۔ تم نے مجھے 4 اعضاء دیے، ان میں سے ایک کو واپس لے لیا۔ میں پھر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو کبھی غم دیتا ہے تو کبھی عافیت بھی دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک روز حضرت عروہ بن زبیر خلیفہ کی مجلس میں شامل ہوئے کہ وہاں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جس کا چہرہ پھٹا ہوا تھا، آنکھوں کی بینائی نہیں تھی۔ خلیفہ نے کہا کہ عروہ، اس بوڑھے شخص سے اس کی داستان معلوم کرو۔ حضرت عروہ نے اس بزرگ سے کہا کہ اپنی داستان بتاؤ۔ وہ بوڑھا شخص کہنے لگا کہ حضرت عروہ، میں جس وادی میں رہتا تھا اس وادی کا سب سے مالدار شخص تھا۔ میرے پاس مال و مویشی، مال و متاع اور صاحب اولاد میں سب سے زیادہ غنی تھا، لیکن پھر ایک روز اس وادی میں سیلاب آیا۔ میں شام کو صاحب مال تھا، لیکن صبح میرے پاس صرف ایک اونٹ بچا تھا اور ایک چھوٹا میرا بچہ میرے پاس تھا، اور کچھ دنوں کے بعد میرا اونٹ بھاگ گیا۔ میں اس اونٹ کی تلاش میں دوڑنے لگا کہ پیچھے سے اپنے بچے کے چیخنے کی آواز سنی۔ میں دوڑ کر واپس گیا تو اس بچے کا سر بھیڑیے کے منہ میں تھا۔ جب بچے کو بچانے کے لیے آگے بڑھا تو بے سود رہا، کیونکہ بھیڑیے نے بچے کو چیڑ پھاڑ دیا تھا۔ پھر اونٹ کی تلاش میں نکلا تو اس نے ٹانگ مار کر میرا چہرہ بگاڑ دیا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ حضرت عروہ نے اس بوڑھے شخص سے کہا کہ اس پر پھر تم نے کیا کہا؟ تو وہ بوڑھا کہنے لگا کہ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اللہ، تو نے ایک دھڑکتا ہوا زندہ دل اور میری صحیح و سالم ذکر کرنے والی زبان باقی رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزانم، یہ ہوتے ہیں اصل غم اور ان پر حقیقی صبر۔ ہم ذرا سی تکلیف آنے پر فوراً سے پہلے کہہ اٹھتے ہیں کہ اس مصیبت کے لیے میں ہی بچا تھا، اس زندگی سے تو مجھے موت آ جائے تو بہتر ہے۔ ہم نے مصنوعی غم پال رکھے ہیں۔ ہم صبر کرنے والوں کے انعام سے ناواقف ہیں۔ خدا کے لیے اس وقت سے ڈریں کہ اس قسم کی کوئی حقیقی معنوں میں مصیبت تم پر آ وارد ہو، پھر تمہیں اس بات کا اندازہ ہو کہ غم کہتے کس کو ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اپنے اطراف اس کی نعمتوں کی طرف نظر دوڑاؤ۔ صحیح و سالم ہاتھ ہیں، آنکھیں کام کر رہی ہیں، جسم حرکت میں ہے۔ وہ لوگ بھی ہیں جو سانس لینے کے لیے بھی آکسیجن کے سلنڈر کے محتاج ہیں۔ وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس آپ کی طرح اولاد نہیں ہے، گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اس نے آپ کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان مصنوعی غم سے اپنی جان چھڑائیں۔ سلام پانچے۔